السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے اس بار نہیں۔ ناول کی رائٹر ہے فائزہ افتخار۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ بڑے اچھے موڈ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا اور ایسا بہت دنوں بعد ہوا تھا، ورنہ جیل روڈ کی پرہجوم ٹریفک اور دیر تک روکے رکھنے والے سگنل اچھوں کا موڈ خراب کر دیا کرتے تھے۔ اور وہ تو یوں بھی 2 سال ملیشیا میں رہ آیا تھا، باہر چند دن بھی گزار آنے والوں کو وطن واپسی پہ یوں ہی ہر چیز میں 100 کیڑے نظر آتے ہیں۔ اف اس قدر گرد، مجھے تو ڈسٹ الرجی ہے، باہر نکلنا محال ہو گیا ہے، یہ پانی مجھے سوٹ نہیں کر رہا، پیٹ میں مسلسل گڑبڑ ہے، تیز مسالے دار کھانے مجھے بیمار کر گئے ہیں، یہ جناتی ٹریفک، یہ خوفناک ہارن، میں ڈرائیونگ نہیں کر سکتا لاہور کی سڑکوں پہ، وغیرہ وغیرہ۔ چاہے ایک عمر اسی دھول مٹی میں گزاری ہو، آج اس کے خوشگوار موڈ کی وجہ اس کی بیوی تھی، اس کی حسین اسمارٹ سی بیوی جو شادی کے اتنے برسوں بعد بھی ویسی کی ویسی تھی، نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ عادتاً بھی۔ آج بھی وہ اس کی تمام تر کوتاہیاں اور لاپرواہیاں معاف کر دینے میں اتنی ہی فراخ دل تھی، اس کے سامنے بھلے وہ تسلیم نہ کرے، مگر اس وقت وہ کھلے دل سے یہ اقرار کر رہا تھا کہ واقعی وہ کسی بھی لحاظ سے اتنا اچھا شوہر ثابت نہیں ہوا جتنی اچھی بیوی وہ ثابت ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کی غلطیاں نظر انداز کر دیا کرتی تھی، شادی کے اولین دنوں میں ایسا ہوا تھا، مگر پھر رفتہ رفتہ وہ بھی جھنجھلانے لگی اور چڑھنے لگی تھی، اسے احساس دلانے لگی تھی اس کی غلطیوں کا۔ کبھی کبھار ان میں ہلکی پھلکی تلخ کلامی بھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن نوبت کبھی اس حد تک نہیں آئی تھی کہ یہ تلخی ان کے ازدواجی زندگی میں زہر گھولتی۔ اس کا کریڈٹ وہ اپنی بیوی کو ہی دیتا تھا، جو ہر بار اس کے وعدوں پر یقین کر لیتی تھی۔ یقین کرو، اب ایسا نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں۔ اس کے علاوہ اس نے دوسری عورتوں کی طرح کبھی اپنے شوہر کی کمزوریاں سسرال یا میکے میں سب کے سامنے نہیں اچھالی تھیں، وہ دل سے اس کی ان خوبیوں کا معترف تھا۔ ابھی کل بھی کوئی معمولی بات تو نہیں ہوئی تھی، بھائی جان کی اکلوتی بیٹی کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ کل شام لڑکے والے ان کے ہاں مدعو تھے تاکہ باضابطہ طور پر ہاں کی جا سکے، اور وہ بھائی جان کی اور اپنی بیوی کی بار بار یاد دہانی کرانے کے باوجود یہ بات بھول گیا۔ اپنی ازلی لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے وہ اپنا سیل فون بھی چارج کرنا بھول گیا تھا۔ آفس سے گھر فون کر کے اس نے اپنی وزیرآباد روانگی کی اطلاع دینا بھی ضروری نہ سمجھا، یہ سوچ کر کہ کون سا وہاں زیادہ دن رہنے جا رہا ہے، شام تک آ ہی جائے گا۔ ایسے میں اس کے ذہن میں دور دور تک کہیں بھی وہ پروگرام نہ تھا جو اس کی موجودگی میں بلکہ اس کے مشورے سے ترتیب دیا گیا تھا۔ اگر وہ کام کے سلسلے میں وزیرآباد جانے کی اطلاع دینے کی غرض سے گھر فون ہی کر لیتا تو شاید بروقت یاد آ جاتا، مگر حسب معمول ان باریکیوں کی جانب اس کا دھیان نہیں گیا کہ شام کو معمول کے وقت سے 2-2.5 گھنٹہ لیٹ پہنچنے سے اس کے گھر میں پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو گھر واپسی پہ اندازہ ہوا کہ اس سے کتنی سنگین غلطی ہو چکی ہے۔ بھائی جان سخت ناراض تھے، اس سے بات کرنے کے روادار نہیں تھے، نہ ہی اس کا کوئی عذر سننے پہ تیار۔ یہ اس کی بیوی ہی تھی جس نے بروقت معاملہ سنبھال کر نہ صرف اتنے لوگوں میں اس کی عزت رکھی بلکہ تمام قصہ خوش اسلوبی سے نپٹایا۔ یہ الگ بات کہ خود اس کی ناراضی دیر تک چلی، بہت سے وعدوں قسموں اور معافی تلافی کے بعد بمشکل وہ گھر سے نکلا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے، آج تو لیب سے اپنی رپورٹس لے آئیے گا، 1 ہفتے سے اوپر ہو رہا ہے۔ ایک تو آپ کی اس عادت سے میں بہت تنگ ہوں، ہر کام کو کل پھر اس سے اگلے کل پر ٹالتے رہتے ہیں۔ نکلتے ہوئے اس نے یاد دہانی کروائی تھی، واقعی وہ بہت دنوں سے یہ کام ٹال رہا تھا، دوسرے بہت سے کاموں کی طرح۔ آج کل اس کی چھوٹی بیٹی کچھ بیمار تھی، ورنہ اس کی بیوی ایسے چھوٹے موٹے کام اس پہ چھوڑتی ہی نہ تھی۔ اس کی لاپرواہی سے واقف ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز کے پاس لے جانا، بل جمع کرانا، شاپنگ وغیرہ، یہ سب کام وہ خود کر لیا کرتی تھی۔ اور پچھلے 2 سال جو اس نے شوہر کے بغیر گزارے تھے، اس دوران اس کی کسی پہ انحصار نہ کرنے والی یہ عادت اور بھی پختہ ہو گئی تھی۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے ہمیشہ کی طرح اس تاکید پہ سر ہلا دیا تھا، اس پہ عمل کرنے کا اس کا واقعتاً کوئی ارادہ نہ تھا۔ ڈاکٹرز، ہسپتال، لیب، ان سب جھنجھٹوں سے وہ صدا کا بیزار تھا، مگر مین روڈ تک آتے آتے اسے اپنے وہ سارے وعدے یاد آئے جو اس نے چند گھنٹے پہلے کیے تھے اور جن پہ یقین کر کے اس کی ناراض بیوی اپنی خفگی ختم کرنے پہ تیار ہوئی تھی۔ کیا ہے بھئی، جہاں سارا دن بہت سے کام اپنی مرضی کے بغیر کرنا پڑتے ہیں، وہاں ایک یہ بھی صحیح 10-15 منٹ لگیں گے یا شاید اس سے بھی کم۔ گھر واپسی پہ رپورٹ بیگم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کچھ تو عزت رہ جائے گی ان وعدوں کی، یہی سوچ کر اس نے اپنا رخ ریس کورس روڈ کی جانب کر دیا، جہاں شہرت کی سب سے مشہور اور اچھے ساکھ کی حامل لیب میں اس نے آج سے 10 دن قبل کچھ ٹیسٹ کروائے تھے، اور یہ بھی اس کی نسبت بہتر کی ضد پہ ہوا تھا۔ وہ اس کی صحت کے حوالے سے خاصی حساس تھی۔ دراصل اس کے ابا اور امی دونوں شوگر کے مریض تھے، ابا کے گردے آخری وقت میں فیل ہو گئے تھے، امی کی وفات بھی اسی مرض کے ہاتھوں ہوئی تھی، اور چونکہ یہ مرض موروثی ہوتا ہے اسی لیے وہ اکثر و بیشتر اس کے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کراتی رہتی تھی تاکہ شوگر لیول ذرا سا بھی بڑھ جائے تو بروقت علاج شروع ہو سکے۔
بغیر علاج کے بھی وہ اس کی غذا پہ خاصی نظر رکھا کرتی تھی۔ ملائیشیا میں قیام کے دوران بھی اس کی جانب سے ٹیسٹ کرواتے رہنے کی تاکید مسلسل ہوتی رہی تھی، جسے وہ ٹالتا رہا، مگر یہاں آنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ مکمل طور پہ اس کے رحم و کرم پہ تھا۔ وہ زبردستی اسے ساتھ لے جا کر سارے ٹیسٹ کروا آئی تھی اور اب کئی روز سے رپورٹس لانے کی مسلسل تاکید کر رہی تھی۔ آپ کی رپورٹس ڈاکٹر احسان اللہ کے پاس ہیں، میں انہیں انفارم کر دیتی ہوں، آپ پلیز ان کے روم میں چلے جائیں۔ کاؤنٹر پہ بیٹھی خوش اتوار لڑکی نے اس کے ہاتھ سے سلپ لینے کے بعد کمپیوٹر اسکرین پہ ایک نظر دوڑاتے ہوئے کہا، مگر میں نے کسی ڈاکٹر احسان اللہ سے اپائنٹمنٹ نہیں لی، میں صرف اپنی رپورٹس لینے آیا ہوں، پہلے بھی آتا رہا ہوں اور یہیں سے وہ کچھ الجھ گیا۔ مگر اس لڑکی نے اس کی بات کاٹی، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اس کوریڈور سے رائٹ ٹرن لے لیں، روم نمبر 2 ان کا ہی ہے۔ یا اللہ خیر، وہ یکایک بے حد گھبراہٹ اور بے چینی میں مبتلا ہو گیا، کہیں وہی تو نہیں ہو گیا جس کا ڈر تھا، کہیں ابا جی اور امی کی طرح مجھے بھی شوگر۔ اندر سے وہ انتہائی ڈرپوک اور کم حوصلہ انسان تھا، اس اندیشے کے پیدا ہوتے ہی لرز کے رہ گیا، یا پھر کوئی دل کا عارضہ، کینسر؟ نہیں، لا حول ولا، یہ میں کیا ان شنڈ سوچ رہا ہوں، ہٹا کٹا ہوں، ہو سکتا ہے شوگر لیول ہلکا سا اوپر ہو گیا ہو، بہرحال اس کا امکان تو ہے نا، ایک تو موروثی وجہ، دوسرا میری بد پرہیزی، چلو اچھا ہے وہ ساتھ نہیں آئی، خواہ مخواہ خود بھی پریشان ہوتی اور مجھے بھی کرتی، اس کا بس چلتا تو میرے سانس لینے پہ بھی پابندی لگا دے۔ اسے اپنے ماں باپ کی بیماری کا ایام یاد آئے۔ بے شک اس کی بیوی نے ایک اچھی مثالی اور خدمت گزار بہو کی طرح ان کا حد درجہ خیال رکھا تھا، آخری وقت تک ان کے لبوں پہ اس کے لیے دعائیں تھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے سخت ترین پرہیز اور احتیاط سے بھی تنگ آئے ہوئے تھے۔ اللہ کرے معاملہ ہلکے پھلکے علاج سے نمٹ جائے، اگر بات اس تک پہنچ گئی تو سر پہ سوار کر کے مسئلہ عظیم بنا ڈالے گی۔ چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اس نے کتنی باتیں سوچ لی، کتنی تسلیاں خود کو دے لیں، مگر وہ اپنی گھبراہٹ پہ قابو نہ پا سکا۔ ہینڈل پہ ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے اس نے اپنی انگلیوں کی لرزش کو بخوبی محسوس کیا تھا۔ مسٹر فائق رضا، بے ترتیب گرے بالوں والے طویل قامت و دھیڑ عمر ڈاکٹر احسان اللہ نے سوالیہ انداز میں اس کا نام دہرایا۔ وہ بمشکل اسبات میں گردن ہلا سکا، جس پر اس نے ڈاکٹر کے چہرے پہ چھائی گمبھیر سنجیدگی میں دگنا اضافہ ہوتا دیکھا۔ موٹے عدسوں والے چشمے کی اوٹ سے جھانکتی آنکھوں میں وہ اپنے لیے تعصب بھی دیکھ رہا تھا، اس کی وہ ساری تسلیاں اور دلاسے جو وہ خود کو دیتا آ رہا تھا، پل میں اس کا ہاتھ جھٹک کر اڑن چو ہو گئے۔ جی آپ نے مجھ سے کوئی بات کرنی تھی؟ اس نے اپنے خشک ہوتے حلق کو تھوک نگل کر تر کرتے ہوئے بمشکل پوچھا۔ بیٹھیے مسٹر فائق، اسے اپنے سامنے بٹھا کر ڈاکٹر احسان اللہ خواہ مخواہ سامنے رکھے لیپ ٹاپ پہ مصروف ہو گئے۔ کم از کم اسے تو یہ مصروفیت بے وجہ اور بے موقع ہی لگ رہی تھی، لیکن اس بار وہ اپنا سوال دہرانے کی ہمت مجتمع نہ کر سکا۔ ایسا ہے مسٹر فائق، بالآخر اس کے بیٹھنے کے 5 منٹ بعد ڈاکٹر احسان اللہ نے اسے مخاطب کر ہی لیا، میں نے آپ کی رپورٹس دیکھی ہیں اور ان میں ایک تشویشناک بات پا کر ہی آپ کو یہاں تک بلایا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی رپورٹس آپ میں HIV پازیٹیو کی نشاندہی کر رہی ہے۔ ماما ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی محویت کو نگی کے سوال نے توڑا۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے اپنی 3 سالہ بیٹی کے بھولے بھالے چہرے کو تکے گئی۔ کتنی بار پوچھو گی؟ پتہ تو ہے کہ ہم جب ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو نانوں کے گھر ہی جاتے ہیں۔ اس سے 3 سال بڑے راہم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ خود اپنی الجھن دور نہ کر سکا، اس لیے اگلے ہی لمحے اب وہ پوچھ رہا تھا، لیکن ماما نانوں کے گھر تو ہم چھٹیوں میں جاتے ہیں، نیکسٹ ویک میرے ایگزامز شروع ہونے والے ہیں، ایگزامز کے دنوں میں تو آپ ہمیں کہیں نہیں لے کر جاتی، نہ چھٹیاں کرواتی ہیں، اور ہاں کچھ دنوں تک تو نانا نانو ماموں وغیرہ سب ہمارے گھر آنے والے ہیں، پارٹی جو ہے آپ نے ہی بتایا تھا، اب کوئی پارٹی نہیں ہو رہی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ پارٹی کے نام پہ ہی اس کے تصور میں وہ پیارا سا خوبصورت گھر آ گیا جو اس کی 7 سالہ ازدواجی زندگی میں اس کے خوابوں کا ثمر تھا اور جہاں وہ اگلے ہفتے شفٹ ہونے والے تھے۔ یہ پارٹی بھی اسی خوشی میں ہونی تھی، مگر اور ایگزامز وہ بھی نہیں۔ اب پلیز چپ ہو جاؤ، میرے سر میں درد ہے، اس نے سختی سے کہا تو مزید کچھ پوچھنے کی راہم کی ہمت نہیں ہوئی، مگر نگی خاصی ضدی تھی، اس پہ ماں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی بسا اوقات اثر نہیں کرتی تھی۔ پاپا ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ مجھے نہیں جانا نانوں کے ہاں، مجھے پاپا کے پاس جانا ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ اس کی تکرار بڑھتی رہی تو سائرہ نے زچ ہو کر اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ سامنے بیٹھی خاتون نے اخبار سے نظر ہٹا کر بڑی گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ سٹ پٹا کے کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے مناظر کو دیکھنے لگی۔ نگی اس سے لپٹی سسکیاں لے رہی تھی۔ کوئی وجہ بھی تو ہوگی اس طرح اٹھ کے آنے کی۔ سائرہ کی امی اس کی مسلسل چپ سے جہاں تشویش میں مبتلا ہو رہی تھی، وہیں انہیں اب اس پہ غصہ بھی آنے لگا تھا۔ جب سے آئی ہو اس طرح گمسم بیٹھی ہو، آخر بتاتی کیوں نہیں ہو کہ کیا بات ہوئی ہے تمہارے اور فائق کے درمیان؟ کوئی بات نہیں ہوئی، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، ساری باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ کمال ہے کیسے ختم ہو گئی ہیں؟ حد ہے بچپنے کی۔
مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی سائرہ، میں تو تمہاری بڑی بہنوں کو بھی تمہاری مثالیں دیا کرتی ہوں، تمہاری سمجھداری کی، تمہاری بردباری کی اور تمہاری معاملہ فہمی کی۔ تم ایسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیسے کر سکتی ہو؟ 7 سال سے اوپر ہو رہے ہیں تمہاری شادی کو، کبھی ہلکی سی رنجش کی خبر بھی نہیں سنی۔ 4 دن پہلے تمہارے میاں کا فون آیا، وہ نیا گھر لینے کی خوشخبری سنا رہا ہے، اور یہ بھی کہ وہ یہ گھر تمہارے نام سے خرید رہا ہے۔ ہم سب کو اگلے ہفتے ہونے والی پارٹی میں مدعو کر رہے تھے تم دونوں، اور کل رات تم دونوں بچوں کو لے کر یہاں پہنچ گئی، اس اطلاع کے ساتھ کہ تم واپس جانے کے ارادے سے نہیں آئی۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ کیا جواب دوں میں تمہارے ابا اور تمہارے بھائی بھابھیوں کو؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو آپ کسی کے آگے جواب دہ ہوں۔ دنیا میں پہلا واقعہ نہیں ہے یہ، ہر روز کتنی عورتوں کو طلاق ہوتی ہے۔ اس نے اتنی صفاقی سے کہا کہ امی لرز کے رہ گئیں۔ خیر کی بات منہ سے نکالو سائرہ، توبہ توبہ، خبردار جو تم نے یہ لفظ دوبارہ۔ اچانک ایک خیال انہیں بری طرح سہما گیا، کہیں تم، میرا مطلب ہے کہ کہیں فائق نے گنجائش کی نوبت ہی تو ختم نہیں کر دی۔ بیٹی سے یہ سوال کرتے ہوئے ان کا دل پھٹ سا گیا۔ نہیں، طلاق نہیں دی اس نے۔ اس جواب پہ ان کا رکا ہوا سانس بحال ضرور ہوا، مگر سائرہ کے اگلے الفاظ انہیں پھر سے تپا گئے۔ مگر وہ دے یا نہ دے، مجھے طلاق چاہیے، اور وہ بھی جلد از جلد۔ اگر وہ آنا کانی کرے گا تو میں خلا لے لوں گی، عدالت میں جاؤں گی۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے سائرہ۔ ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ اس کی ہردرمی پہ اسے ایک تھپڑ رسید کر دیں۔ ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم ماں کے سامنے عدالتوں میں جانے اور خلا لینے کی دھمکیاں دے رہی ہو؟ کیوں ہمارا بڑھاپا خوار کر رہی ہو؟ آپ کو اپنی نیک نامی کی پرواہ ہے، میرا کوئی خیال نہیں۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اچھی بھلی ہو، کھاتا کماتا شریف شوہر ہے، نہ ساس نہ سسر نہ نند نہ دیور، اپنے گھر بار والی ہو، بال بچے ہیں، کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی تمہارے میاں نے تم پر۔ اور تمہیں کیا چاہیے؟ ذرا ذرا سی بات کے پیچھے کیا گھر ٹوٹتے ہیں؟ بات ذرا سی نہیں ہے امی۔ ضبط کرتے کرتے بھی سائرہ کے آنسو گالوں پہ پھیل گئے۔ امی کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ تو بتاتی کیوں نہیں ہو؟ کچھ بتاؤ گی تو مجھے پتہ چلے گا۔ سنو، کیا کوئی دوسری عورت، میرا مطلب ہے دوسری شادی یا کوئی چکر وغیرہ؟ نہیں تو پھر؟ نفی میں جواب ملنے پہ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سکون بھرا سانس لیا۔ سب سے بدترین اندیشہ ان کے دل و دماغ میں یہی تھا۔ بے شک 7 سالوں کی فرق کے بعد وہ خود بھی اپنے داماد کے کردار کی گواہی دے سکتی تھیں، مگر بندہ بشر ہے، کیا اعتبار؟ اور اب تو 2 سال وہ بیوی بچوں سے دور بیرون ملک بھی رہ آیا تھا، کیا پتہ ایسا کچھ ہو گیا ہو؟ مگر اس کی تردید کر کے خود سائرہ نے ان کے ذہن سے یہ بڑا بوجھ سرکا دیا تھا۔ نشہ وغیرہ کرنے لگا ہے؟ وہ پھر کچھ سوچ کر بولی، نہیں۔ جوا، سرٹے بازی یا کوئی اور غیر قانونی دھندا؟ یہ سب سوال وہ خود بھی اس یقین کے ساتھ کر رہی تھی کہ ان کا جواب ضرور نفی میں ہی ملے گا۔ فائق صرف ان کا داماد نہیں، ان کے بڑے بیٹے کا قریبی دوست بھی تھا۔ وہ اپنے بہنوئی کی رگ رگ سے واقف تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ کسی بری لت کا شکار ہو یا کسی غیر قانونی کام میں پھنسا ہوا ہو اور منصور کو خبر نہ ہو سکے؟ تمہیں خرچہ پورا نہیں دیتا؟ مارا پیٹا ہے اس نے؟ کیا کیا ہے؟ اب وہ ڈپٹ کے پوچھ رہی تھی۔ بس اتنا کہنا کافی ہے کہ کچھ تو کیا ہے، کچھ ایسا جو میں برداشت نہیں کر سکتی، اور اگر سب مل کے مجھ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو میں یہاں سے کہیں اور چلی جاؤں گی اپنے بچوں کو لے کر۔ چپ رہو تم۔ امی کو اس کی یہ بات ذرا اچھی نہ لگی، اگرچہ اس کے چہرے پہ چھائی حد درجہ سنجیدگی اور لہجے کی پختگی انہیں ڈرا رہی تھی۔ انہوں نے اس سے پہلے سائرہ کو اس روپ میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ نہ تو کبھی اتنی ضدی رہی تھی، نہ زود رنج، ذرا ذرا سی بات کو دل پہ لگانے والی نہ تھی، نہ ہی اسے ماں باپ سے چھوٹی چھوٹی شکایتیں لگانے کی عادت تھی۔ اب کی بات نہیں، وہ شادی سے پہلے بھی ایسی ہی تھی، فرما بردار، اطاعت گزار، صابر و شاکر سی، ہر حال میں خوش رہنے والی۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ 7-8 سال پہلے کی نہیں، اب کل ہی کی بات ہو، جب اس کا BSc کا رزلٹ آیا تھا۔ اس نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی تھی۔ مائکرو بایولوجی میں MSc کرنے کا اس نے پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ یونیورسٹی کی میرٹ لسٹ میں اس کا نام بھی جلد ہی آ گیا۔ ادھر وہ یونیورسٹی جانے کی تیاریاں کر رہی تھی، ادھر اس کے ابو نے اس کے لیے آئے فائق کے رشتے پہ منظوری دے دی۔ اس نے ایک لفظ شکایت کا کہے بغیر ایڈمیشن فارم واپس رکھا اور باپ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بڑے بھائی منصور نے اس کی جانب سے احتجاج بھی کیا۔ ابو، آپ ظاہرہ کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کرتے آئے ہیں، اس کی خواہش تھی ڈاکٹر بننے کی، مگر آپ نے میرٹ پہ ہونے کے باوجود اس کو میڈیکل کالج میں داخلہ نہ لینے دیا، کیونکہ سمینہ باجی کے بعد راحیلہ کی بھی شادی ہو گئی تھی، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ سائرہ بھی میڈیکل کی سخت پڑھائی میں مصروف ہو جائے اور گھر کی ساری ذمہ داریاں تنہا امی کے اوپر آ جائیں۔ محض گھر کے کاموں میں کھپانے کے لیے آپ نے اس کا مستقبل خراب کیا۔ اب کم از کم اسے ماسٹرز تو کرنے دیں، کوئی ڈگری تو ہو اس کے پاس۔ اب ایسی کون سی وجہ نظر آ گئی ہے آپ کو جو راتوں رات اس کی شادی کرنے پر تل گئے ہیں؟ منصور خود بھی ڈاکٹر تھے، اس کے علاوہ خواتین کی اعلیٰ تعلیم کے زبردست حامی تھے، اس لیے فائق کا رشتہ پسند آنے کے باوجود فوری شادی کے خلاف تھے۔ فائق ان کے بچپن کا دوست تھا۔ خدا نہ خواستہ سائرہ کا مستقبل کیوں خراب ہونے لگا؟ ابو برا مان گئے۔ ہوش میں رہ کے بات کرو صاحبزادے،
کیا جو لڑکیاں ڈاکٹر پروفیسر نہیں بن پائیں ان سب کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے؟ لڑکیوں کے لیے اتنی تعلیم کافی ہے۔ فائق کا رشتہ میری نظر میں بہترین ہے۔ سائرہ نے نہ تو پہلے احتجاج کیا نہ بعد میں۔ شادی کے بعد ابتدائی 2-3 سال کئی اعتبار سے سخت بھی گزرے۔ ایک تو فائق کی اچھی بھلی جاب ختم ہو گئی، اسے معمولی ملازمت سے ہی گزارا کرنا پڑا۔ دوسرے اس کی ساس سسر دونوں ہی یکے بعد دیگرے شدید علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کی علالت اور تیمارداری کی وجہ سے وہ گویا گھر سے بند کے رہ گئی تھی، مگر انہوں نے ہمیشہ اپنی اس بیٹی کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہنستے مسکراتے ہی دیکھا تھا۔ اس نے کبھی ایک لفظ شکایت کا نہ کہا، نہ تنگی کے رونے روئے۔ فائق کو تو جلد ہی دوبارہ ایک اچھی کمپنی میں معقول جاب مل گئی۔ اس کے بعد جب کمپنی کی جانب سے اسے 2 سالہ کورس کے سلسلے میں ملائیشیا بھیجا گیا، تب بھی سائرہ نے اپنے اکیلے پن کا عذر کسی کے سامنے پیش نہ کیا اور بڑی ہمت کے ساتھ 2 چھوٹے بچوں کے ہمراہ یہ 2 سال گزار لیے۔ اگرچہ اس کے والد اور بھائی نے بہت چاہا کہ وہ یہ 2 سال کا عرصہ میکے میں گزار لے، لیکن وہ راہیل کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، جس کا حال ہی میں اسکول میں داخلہ ہوا تھا۔ ان 2 سالوں کے دوران وہ گائے بگائے اس کی خبرگیری کے لیے جاتے رہتے تھے، تب بھی وہ مسکراتی ہی نظر آتی۔ کبھی اس نے کسی ایسی تکلیف کا ذکر نہ کیا تھا جو ایک جوان اکیلی عورت کو شوہر کی غیر موجودگی میں پیش آ سکتی تھی۔ پھر اب ایسا کیا ہو گیا تھا؟ اب جب تمام مرحلے آسان ہوتے نظر آنے لگے تھے، فائق واپس آ چکا تھا۔ اس کی پروموشن ہو چکی تھی اور تنخواہ میں دگنا اضافہ بھی۔ 2 سالوں میں سائرہ کی گئی بچت اور کمپنی سے ملے لون سے وہ ایک ذاتی گھر بھی خرید چکا تھا، اور اس کی محبتوں اور وفاؤں کے اظہار تشکر کے طور پہ اس نے یہ گھر اسی کے نام سے خریدا تھا۔ پھر یکا یک ایسا کیا ہو گیا کہ وہ گھر بار چھوڑ کے یوں میکے آ بیٹھی تھی؟ وہ جو فائق کے بغیر ایک دن بھی یہاں مشکل سے گزارتی تھی، اور وہ جو شوہر کا گھر تب بھی چھوڑنے پہ تیار نہ ہوئی تھی جب وہ یہاں موجود نہیں تھا۔ سوچ سوچ کر ان کا دماغ شل ہونے لگا۔ وہ کب سے ہاتھوں میں سر گرائے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ تھک ہار کے انہوں نے اپنا بوجھل سر اٹھایا اور کسی امید پہ دوبارہ سائرہ کی جانب دیکھا۔ وہ ہنوز اسی انداز میں بیٹھی تھی، نگی اس کی گود میں سر رکھے سو چکی تھی، اور وہ سپاٹ چہرہ لیے سامنے لگے وال کلاک کی سوئیوں پہ نظر جمائے بیٹھی تھی۔ کیا میں فائق کو بلواؤں تاکہ تمہارے ابا اور منصور اس سے بات کریں؟ اس کی ضرورت نہیں۔ نہ تو اس کی نظروں کا رخ بدلا، نہ چہرے کی بے تاثر کیفیت میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ کیوں؟ اسے پتہ تو چلے کہ تمہارے پیچھے بھی کوئی ہے، کوئی والی وارث، کوئی پوچھنے والا۔ ایسے آرام سے وہ تمہیں اپنی زندگی سے کیسے خارج کر سکتا ہے؟ اگرچہ سائرہ نے اب تک انہیں کوئی بات نہیں بتائی تھی، مگر وہ اپنے طور پہ فرض کر بیٹھی کہ ضرور فائق کی ہی کوئی غلطی ہوگی، اور وہ بھی کوئی سنگین غلطی جسے معاف کرنے پہ سائرہ تیار نہیں۔ مگر وہ غلطی کیا ہو سکتی ہے، یہ اندازہ وہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ ذہن میں آئے ہر امکان کو رد کیا جا چکا تھا۔ وہ نہیں، میں اسے اپنی زندگی سے نکال رہی ہوں، اور کیوں کر رہی ہوں اس بات کو رہنے دیجیے۔ اس بات پہ ان کا غصہ پھر اڑایا۔ عجیب باتیں کر رہی ہو، ہم ماں باپ ہیں تمہارے، کیسے جانے دیں اس بات کو؟ جا کر اپنے باپ کو دیکھو، چند گھنٹوں میں کئی سال آگے چلا گیا ہے۔ بیٹی خلا لینے کی باتیں کرے اور ہم وجہ جاننے کی کوشش بھی نہ کریں۔ کیا کریں گے آپ وجہ جان کر؟ جو بھی تنازع ہے اسے سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ بزرگ آخر کس لیے ہوتے ہیں؟ جس کی بھی غلطی ہے اسے اس کی غلطی کا احساس دلائیں گے، اور کیا؟ سائرہ نے بات کاٹی۔ میں کہہ چکی ہوں کہ اس قسم کی کوشش کرنا بیکار ہے۔ اب مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر آپ محض اس وجہ سے اصل بات جاننا چاہتے ہیں تاکہ اس مسئلے کو سلجھا سکیں، یعنی ہمیں دوبارہ ایک کر سکیں، تو پھر رہنے دیجیے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تمہاری جیسی ضدی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ تنگ آ کر یہ کہتے ہوئے اٹھ گئی، اور ایسا کہتے ہوئے وہ بالکل بھول ہی گئی کہ ان کی اس بیٹی نے غالباً زندگی میں پہلی بار کسی بات پہ ضد کی تھی۔ پھر وہی بات، نہیں اس بار نہیں۔ سائرہ نے نفی میں سر ہلایا اور بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھی۔ پلیز پلیز یار، کہا ہے نا اگلی بار نہیں۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی وہاں آ گیا، اور اب نیچے کارپٹ پہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھا اسے منا رہا تھا۔ بہت ضدی ہو گئی ہو تم، اب تمہاری ناراضیاں اتنی لمبی چلنے لگی ہیں، پہلے تو گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں مان جایا کرتی تھی۔ اس کے چہرے سے بے چارگی ٹپکنے لگی۔ پہلے میں آپ کی باتوں میں آسانی سے آ جایا کرتی تھی، اب جان چکی ہوں میں ان وعدوں کی حقیقت۔ اس بار میں سچ کہہ رہا ہوں، اب کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ چلو چھوڑو یہ روٹھنا، جانے دو۔ ایک شریف آدمی تمہارے قدموں میں بیٹھا معافی مانگ رہا ہے، اس کے سفید ہوتے بالوں اور شانوں تک آتے بچوں کا ہی لحاظ کر لو۔ پتہ نہیں آپ ایسے کیوں ہیں؟ وہ زچ ہو اٹھی تھی۔ مجھے شوق نہیں ہے آپ کو قدموں میں بٹھا کے معافیا منگوانے کا۔ آپ اس کی نوبت ہی کیوں آنے دیتے ہیں؟ کیوں ہر بار اس قسم کی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں؟ جان بوجھ کر نہیں کرتا یار، بس خیال ہی نہیں رہتا تو خیال رکھا کریں۔ بعض اوقات بے خیالی میں منہ سے نکلے چند الفاظ سامنے والے کے جذبات کس طرح مجروح کر دیتے ہیں، اس کا احساس ہے آپ کو۔
اب ہو رہا ہے، سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے کان پکڑے۔ اب کیا فائدہ؟ کمان سے نکلا تیر اور زبان سے نکلے الفاظ واپس نہیں آتے، بے شک، لیکن میری جانو سی بیگم چاہے تو کم از کم میرے کہے الفاظ ضرور بھلائے جا سکتے ہیں۔ جب آپ کی حرکتیں بھلائی جا سکتی ہیں تو الفاظ کیوں نہیں؟ سائرہ نے ایک گہری سانس بھری، جیسے اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ ہو۔ فائق نے ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ لیکن آپ وعدہ کریں آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ مگر میں کرتا ہی کیا ہوں؟ دیکھا، وہ پھر بھڑک اٹھی۔ اسی لیے مجھے اب آپ پر اعتبار نہیں رہا۔ ابھی معافیاں مانگ رہے تھے اور اب صاف مکر رہے ہیں کہ میں تو کچھ کرتا ہی نہیں ہوں۔ دیر سے گھر آنا اور وہ بھی بغیر بتائے، وعدہ کر کے کسی کے ہاں تقریب میں نہ پہنچنا، اچھا بھلا آؤٹنگ کا پروگرام بنا کے خود بھول جانا اور مجھے اور بچوں کو تیار کروا کے انتظار کرواتے رہنا، دن میں کئی بار گھنٹوں کے لیے اپنے موبائل آف رکھنا تاکہ گھر رابطہ نہ ہو سکے۔ جب آپ ملیشیا میں تھے تب بھی یہی حال تھا۔ میں ادھر فون کر کر کے ہلکان ہو جاتی تھی، آپ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ خود سے آپ کو کبھی خیال ہی نہیں آتا تھا ہفتوں تک فون کرنے کا۔ حد تو یہ ہے کہ کئی بار آپ ڈرافٹ تک بھجوانا بھول جاتے تھے، یہ خیال کیے بغیر کہ آپ کی بیوی کی عادت کیسی ہے، وہ ضرورت پڑنے پہ کبھی اپنی ماں اور بھائی تک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی، قرض تک مانگنے کے لیے بھی نہیں۔ ایسا 2 سالوں میں صرف 3 بار ہوا تھا اور وہ بھی غلطی سے میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا۔ صرف 3 بار؟ بے شک صرف 3 بار ہوا تھا، لیکن تینوں بار مجھے کس مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ گھر کا کرایہ، بل، رحیم کی فیس اور دوسرے خرچے۔ آپ نے تو بعد میں مزے سے کہہ دیا تھا کہ بھول گیا، وہ جھنجھلائی۔ اب یہ پرانی باتیں کس لیے کھول کے بیٹھ گئی ہو؟ اس بات کی معافی تو مانگ چکا تھا، تینوں بار مانگی تھی اور تینوں بار تم نے کھلے دل سے معاف کیا تھا، لیکن لگ رہا ہے تمہارے دل میں ابھی بھی اس بات کا غصہ ہے۔ میرے دل میں غصہ کبھی بھی دیر تک نہیں رہتا، یہ آپ جانتے ہیں۔ بس آپ نے جو بھولا سا بن کے کہا تھا نا کہ میں کرتا کیا ہوں، اس بات پہ کچھ پرانے زخم تازہ ہو گئے۔ سوری جان، فائق نے اس کا ہاتھ سہلایا۔ میں مانتا ہوں کئی بار مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے، میں اپنی بہت سی ذمہ داریاں ڈھنگ سے نہیں نبھا پاتا ہوں، لیکن میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ میری لاپرواہی کہہ لو، سستی کہہ لو، بلکڑ پن کہہ لو، جو بھی سمجھ لو، مگر یہ بات سمجھنا کہ میں تم سے یا بچوں سے غافل رہتا ہوں یا تم لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ میں جانتی ہوں۔ سائرہ نے اپنے ہاتھ پہ رکھے اس کے ہاتھ پہ اپنا گال ٹکا دیا۔ اسی لیے تو کیا اسی لیے تو ہر بار آپ کی خلاصی سستے میں ہو جاتی ہے۔ وہ ہنستی تھی، لیکن اس بار نہیں، وہ یکدم واپس حال میں لوٹی تھی۔ سائرہ بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے یہاں آئے 3 روز ہو گئے تھے، مگر چاہتے ہوئے بھی وہ خود کو فائق کے بارے میں سوچنے سے باز نہیں رکھ پا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے یادیں اس پہ غلبہ پا لیتی تھی کہ وہ ان کے سامنے بے دست و پا ہو جاتی تھی، اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور یادوں کا ریلا اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتا، جیسا کہ ابھی بھی ہوا تھا، اور اس بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی، کم از کم کچھ اچھا تو ہرگز نہیں۔ وہ اکیلی بیٹھی چن چن کر فائق کی وہ ساری زیادتیاں، وہ ساری ناگوار عادتیں یاد کر رہی تھی جن کے ہاتھوں گزشتہ 7-8 سال میں اس نے خاصی تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ وہ خود کو اذیت پہنچا کر اپنے دل میں پنجے گاڑتی اس کی نفرت کو اور بھی قوی کرنا چاہتی تھی، مگر ایسا ہو نہیں پاتا تھا۔ نہ جانے کیسے ہر تلخ یاد ایک مسرور مطمئن آسودہ سی ہنسی پہ آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ کہا نا اس بار معاف کر دو، اگلی بار نہیں، وعدہ؟ پکا؟ اور وہ ہنس دیتی، اس کے لب، اس کی آنکھیں، اس کا دل سب ہنسنے لگتے۔ مگر اس بار نہیں، اب کوئی وعدہ، کوئی قسم بھی میرا دل موم نہیں کر سکتی۔ اس نے مصمم ارادہ کیا۔ فائق کا کوئی فون آیا؟ منصور نے گھر آتے ہی اپنا روز کا سوال دہرایا۔ پچھلے 3-4 روز سے اسے جواب نفی میں ہی مل رہا تھا، جس پہ وہ سوچ میں پڑ جاتا۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے دونوں کے درمیان کہ نہ تو سائرہ کچھ بتانے پہ تیار ہے، نہ ہی فائق نے پلٹ کر بیوی بچوں کی خبر لینا چاہی۔ وہ مجھے تو فون کر سکتا تھا، آخر ہم اتنے پرانے دوست بھی تو ہیں، لیکن آج امی نے اسے جواب اس بات میں دیا۔ کیا بات ہوئی؟ آپ نے اس سے پوچھا؟ منصور جانتا تھا کہ سائرہ نے فائق سے بات نہیں کی ہوگی، وہ کچن میں تھی، رحیم نے فون اٹھایا تھا، جب تک مجھے خبر ہوتی وہ فون بند بھی کر چکا تھا۔ سائرہ نے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا اور بچے کو بھی ڈانٹ کر منع کر دیا۔ یہ تو بہت سخت غلطی ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ دوبارہ فون کرتا بھی ہے یا نہیں۔ تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم ہی کر لو، مگر تم بھی نہیں مانتے، آخر وہ تمہارا دوست بھی تو ہے۔ لیکن فون تو میں اسے سائرہ کے بھائی کی حیثیت سے ہی کروں گا، اور اسی لیے لحاظ آ جاتا ہے۔ سوچتا تھا جب اسے پچھلے 5 روز سے فکر نہیں ہے کہ بیوی بچے لے کر گھر سے نکلی ہے، دوسرے شہر کا سفر کر کے میکے پہنچی بھی ہے یا نہیں، تو میں پہل کس لیے کروں؟ لیکن اب اس نے فون کر ہی لیا ہے تو میں بھی صاف صاف بات کر لیتا ہوں، پتہ تو چلے معاملہ کیا ہے۔ وہ بہت الجھا ہوا تھا۔ لڑائی جھگڑے کہاں نہیں ہوتے، مگر خدا نخواستہ ایسی کون سی بڑی بات ہو گئی جو سائرہ خلا سے کم پہ راضی ہی نہیں؟ ابھی تو میں نے تمہارے ابا تک یہ بات نہیں پہنچائی، وہ بھی بیٹی کا لحاظ کر کے براہ راست اس سے سوال نہیں کر رہے ہیں کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، مگر کب تک؟ اور کچھ دن تک فائق اسے لینے نہ آیا تو وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایک یہ لڑکی ہے کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں،
پرواہ کیسے نہیں ہوگی امی؟ سائرہ اتنی کم عقل لڑکی نہیں، آپ بھی جانتی ہیں کہ وہ کتنی حساس ہے۔ کچھ تو ایسا ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس حد تک آ گئی ہے، اور تمہیں یہ وجہ ہی جاننا ہے۔ مانتی ہوں کہ غلطی ضرور فائق کی ہوگی، اپنی اولاد کو اتنا تو سمجھتی ہوں، مگر کون سی غلطی؟ اگر غلطی اس کی ہے تو کیا وہ خود اپنی زبان سے اقرار کر لے گا؟ منصور نے نکتہ اٹھایا۔ میں سوچتا ہوں فون پہ اس سے بات کرنے کی بجائے میں خود ایک دن کے لیے وہاں چلا جاتا ہوں، اس نے تھک ہار کر فیصلہ کیا۔ اللہ تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے، امی نے دل سے دعا کی تھی۔ منصور ایک مصروف ترین ڈاکٹر تھا، اپنے سخت ترین شیڈول میں سے 1 یا 2 دن نکالنا اس کے لیے آسان کام نہیں تھا، مگر کسی نہ کسی طرح اس نے گنجائش پیدا کر ہی لی۔ سائرہ کو باخبر کرنا مصلحتاً ضروری نہیں سمجھا، اور اس نے فائق کو بھی اپنے آنے کی اطلاع نہیں دی، اور اب ایئرپورٹ سے ٹیکسی لیتے ہوئے اسے خیال آیا کہ کم از کم فائق کو تو اپنے آنے کی اطلاع دے دینی چاہیے تھی، ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو فائق کے آفس کا ایڈریس بتایا، مگر وہاں پہنچ کر وہ حیران رہ گیا جب یہ پتہ چلا کہ وہ پچھلے 1 ہفتے سے چھٹی پہ ہے۔ کچھ حیران اور کچھ پریشان ہوتے ہوئے منصور نے گھر کا نمبر ملایا، مگر وہ مسلسل بزی مل رہا تھا۔ فائق کا سیل نمبر پہلے ہی آف تھا۔ راستے بھر وہ کوشش کرتا رہا، مگر مسلسل ناکامی نے اسے الجھا کے رکھ دیا۔ یہ الجھن مزید بڑھ گئی جب اس نے فائق کو دیکھا۔ تھکا ہارا، بجھا بجھا سا پس مردہ فائق اسے سالوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اسے حقیقتاً شوق لگا تھا۔ اس سے پہلے سائرہ کی حالت دیکھ دیکھ کر کڑتا رہا تھا، اور دل ہی دل میں اس سے فائق سے ڈیروں گلے بھی پیدا ہو گئے تھے، لیکن اب فائق کو سائرہ سے بھی گئے گزرے حال میں دیکھ کر یہ گلے خود بخود دور ہو گئے۔ اس کی شیو کئی روز سے نہیں بنی تھی، لباس میلا اور سلوٹوں سے پر تھا، شدید سردی سے بے نیاز وہ کسی گرم کپڑے کے بغیر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سرخ آنکھیں اور ان کے نیچے گہرے سیاہ حلقے اس کی رت جگہوں کا راز کھول رہے تھے۔ چہرے سے چھلکتی نکات یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ نیند اور لباس کے ساتھ ساتھ غذا سے بھی بے نیازی برت رہا تھا۔ میں سزا کا ہی مستحق ہوں، اتنے دنوں بعد کسی اپنے کو سامنے پا کے وہ ضبط کھو بیٹھا اور اس سے لپٹ کے رو دیا۔ منصور اتنے لمبے چوڑے مرد کو یوں سسکیاں لیتے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی فائق سے دوستی تقریباً 13-14 سال پرانی تھی، اور پچھلے کچھ سالوں سے دوہرے رشتے میں بندھنے کی وجہ سے وہ دونوں اور بھی قریب آ چکے تھے۔ اس کی شخصیت اور کردار کا کوئی رخ ایسا نہیں تھا جس سے وہ ناواقف رہا ہو۔ منصور کا دعویٰ تھا کہ جتنی اچھی طرح وہ فائق کو جانتا ہے سائرہ بھی نہ جانتی ہوگی، اور شاید یہ دعویٰ سچ بھی ہو، مگر اس وقت اسے خود اپنا وہ دعویٰ کھوکھلا اور بے بنیاد لگ رہا تھا۔ وہ جس فائق کو جانتا تھا وہ شادی کے 8 سال بعد 38 سال کی عمر میں بھی اتنا ہی کھلنڈرا ابالی اور بے فکرہ تھا جتنا آج سے 15 سال پہلے تھا۔ ہر بات کو چٹکیوں میں اڑا دینے والا، کسی بھی مسئلے کو سر پہ سوار نہ کرنے والا، زندگی کو بغیر کسی سنجیدگی کے اپنے ہی بے فکر ڈھنگ سے جینے والا۔ مگر یہ فائق جو سامنے کھڑا ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا، یہ کوئی اور ہی تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں فائق؟ ادھر تم رو رہے ہو، ادھر سائرہ نے اپنا حال خراب کر رکھا ہے۔ کیا گھر بیٹھے ہو تم دونوں؟ کیا مسئلہ ہوا ہے تم دونوں کے درمیان؟ سب کچھ بگڑ گیا ہے منصور، سب کچھ برباد ہو گیا ہے، میری زندگی، میرا گھر، سب کچھ۔ وہ روتے روتے نڈال ہو کے ایک جانب بیٹھ گیا۔ منصور اس کے سفید پڑتے لبوں اور ٹھنڈے برف ہوتے ہاتھوں کی وجہ سے گھبرا گیا۔ جلدی سے اس نے فریج سے دودھ کا پیکٹ نکالا اور کچن تک جانے یا گلاس ڈھونڈنے کی زحمت کیے بغیر یوں اس کے منہ سے لگا دیا۔ فائق نے ذرا مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے اسے جھڑک دیا۔ پی لو آرام سے، شکل دیکھی ہے اپنی، صدیوں کے مریض لگ رہے ہو، اور وہ بھی فاقہ زدہ۔ کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا تم نے؟ پتہ نہیں۔ اس کے ان 2 الفاظ پہ منصور کا دل پگھل کے رہ گیا۔ وہ یہاں اس کا دوست بن کے نہیں، سائرہ کا بھائی بن کے اس کے شوہر سے جواب طلبی کرنے آیا تھا، اپنے بہنوئی سے اپنی بہن کی حالت کی وجہ دریافت کرنے آیا تھا، مگر یہاں آ کر اور اس کی دگرگوں حالت دیکھ کے اس کی ساری ہمدردیاں فائق کی جانب ہو گئیں۔ پتہ نہیں اصل بات کیا ہے، مگر یہ تو طے ہے کہ اس جھگڑے کی وجہ سے فائق سائرہ سے کہیں زیادہ ڈسٹرب لگ رہا ہے۔ وہ تو پھر بھی اپنوں میں ہے، بچے بھی اس کے ساتھ ہیں، سب ہر وقت اس کی دلجوئی میں مصروف رہتے ہیں۔ امی دل میں اس سے بے شک شوقی ہوں، مگر اس کا بے حد خیال بھی رکھتی ہیں، اور یہ بیچارہ، یہ اتنا ٹوٹا ہوا اور بکھرا ہوا لگ رہا ہے، کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں، شاید بیمار بھی ہے۔ نہیں، مجھے اس سے سختی سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی حالت سے کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اس رشتے میں دراڑ اس کی وجہ سے آئی ہوگی، اور ایسا اگر ہوا بھی ہے تو کم از کم اس بار فائق اتنی بے حسی یا لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ اس کے سائرہ سے رابطہ نہ کرنے کی وجہ کوئی اور ہوگی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے بیوی اور بچوں کے جانے کی پرواہ نہ ہو۔ یہ تو اسے ایک نظر دیکھ کے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جتنی دیر میں فائق نے گھونٹ گھونٹ دودھ پیا، منصور اسے دیکھتے ہوئے سوچتا رہا۔
بیمار لگ رہے ہو، ڈاکٹر کے پاس گئے یا یہیں چھٹیاں لے کر سوگ منا رہے ہو؟ اس نے ان دونوں کے جھگڑے اور ناراضی کی وجہ دریافت کرنے کی بجائے یہ دوسرا سوال صرف اس کو ہلکا پھلکا کرنے کی نیت سے کیا تھا، مگر اس کا اثر الٹا ہوا۔ اس کی ویران اداس آنکھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے بھر گئی۔ منصور کو اس کے زرد چہرے پہ یکایک بے پناہ دکھ کے تاثرات نظر آئے۔ ڈاکٹر، ہاں اس کے پاس ہی تو گیا تھا، وہاں جانے سے ہی کاش میں وہاں نہ گیا ہوتا۔ ان بے ربط فکروں سے منصور کوئی مطلب اخذ نہ کر سکا۔ کیا مطلب؟ کھل کے بات کرو۔ کیا سائرہ نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ اس کے انداز میں جھجک واضح تھی۔ نہیں، وہ کچھ بتانے پہ تیار ہی نہیں۔ البتہ ایک بات ٹھوس انداز میں باور کرا چکی ہے کہ وہ تم سے کسی قسم کی مصالحت میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ بات اس حد تک سنجیدہ ہے، اس لیے امی کے کہنے پہ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، اور بے فکر رہو، میں یہاں سائرہ کی وکالت کرنے نہیں آیا، کم از کم اصل بات جانے بغیر تو نہیں۔ اور اصل بات جاننے کے بعد میں تمہیں جتنا جانتا ہوں، اس کے بعد یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ بات وہ نہیں ہوگی جس کو بنیاد بنا کے اتنے سالوں کی خوشحال گرہستی برباد کی جا سکے۔ میں اپنے طور پہ غیر جانبدار رہ کر یہ معاملہ سلجھانا چاہوں گا۔ تم مجھ پہ اعتبار کر سکتے ہو۔ منصور نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے خلوص کا یقین دلایا۔ فائق کا تذبذب کم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے حقائق سے آگاہ کرنے پہ آمادہ تھا۔ اگرچہ منصور نے خاص تاکید کی تھی کہ سائرہ کو اس کے فائق سے ملنے کی خبر نہ ہو، پھر بھی اس کے کانوں میں بھنک پڑ گئی۔ وہ اپنی عادت کے خلاف چیخ اٹھی۔ کیا ضرورت تھی منصور بھائی کو وہاں جانے کی؟ میں نے منع کیا تھا کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں، پھر بھی آپ لوگ باز نہیں آئے۔ آواز آہستہ رکھو سائرہ، جتنا میں چاہتی ہوں کہ بات دب جائے اور تمہارے ابا اس معاملے میں نہ پڑیں، اتنا ہی تم چلا رہی ہو۔ پتہ بھی ہے اپنے باپ کا، وہ تو تمہاری انگلی تھام کے چھوڑ آئیں گے تمہارے میاں کے پاس۔ انہیں ایسے چونچلے پسند نہیں۔ خبردار جو یہ علیحدگی وغیرہ کا لفظ منہ سے نکالا۔ ابھی تو میں نے انہیں ٹالا ہوا ہے کہ دونوں میں چھوٹی سی غلط فہمی ہے، کچھ روز تو کہا جائے گا فائق اسے لینے۔ منصور کے جانے کی خبر انہیں بھی نہیں دی، اور تم ہو کہ خود اعلان کر رہی ہو۔ کب تک چھپائیں گی آپ ان سے؟ میں کہہ چکی ہوں کہ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ آپ منصور بھائی کو فون کر کے واپس بلوائیں۔ ان سب مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، وقت ہی ضائع کریں گے وہ اپنا۔ اب تک تو وہ پہنچ گیا ہوگا، جہاز سے گیا ہے۔ تم تو منہ سے کچھ پھوٹنے پہ تیار نہیں، کم از کم فائق سے ہی اصل بات پتہ چل جائے۔ اصل بات؟ سائرہ نے ہنکارا بھرا۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ فائق کبھی منصور بھائی کو اصل بات بتانے کی ہمت کر پائے گا، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میرے لیے زیادہ اچھا ہے۔ میں تو یہی دعا کروں گی کہ آپ کی خواہش پوری ہو، فائق منصور بھائی کو اصل بات بتا ہی دے، میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جو میں چاہتی ہوں وہ منصور بھائی خود کریں گے، یعنی فائق سے میری علیحدگی۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں اتنے سکون سے کہا کہ امی دنگ رہ گئیں۔ جواب میں ان سے کچھ کہا ہی نہ گیا۔ وہ حیرت سے کتنی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہیں جو ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ HIV پازیٹیو، یہ انکشاف منصور کے وہم و گمان سے بھی آگے تھا۔ کتنی ہی دیر تک کمرے میں سکوت کا راج رہا۔ فائق نے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا۔ منصور وجہ جاننا چاہتا تھا، اب جان چکا تھا۔ شاید دونوں میں ہی اب کچھ اور کہنے سننے کی نہ ضرورت رہی تھی نہ خواہش۔ فائق ایک جانب سر نواڑے بیٹھا تھا، آنسو ٹپ ٹپ اس کے ان بندے ہاتھوں پہ گر رہے تھے جو اس کی گود میں کسی بے جان چیز کی طرح پڑے تھے۔ منصور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے قالین پہ نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا، جیسے ہر جانب دھند پھیلی ہو۔ اس کے اندر اٹھتے بے شمار سوال اس دھند میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے۔ پھر ایک نوکیلے سوال نے اچانک اس کے ذہن میں سر اٹھایا۔ کیا ملیشیا میں کہیں؟ پتہ نہیں۔ فائق اس کے ادھورے سوال کا مکمل مطلب نہ سمجھ سکا۔ میں نہیں جانتا یہ کب ہوا، میں تو پچھلے دنوں معمول کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، وہاں کچھ ٹیسٹ ہوئے اور اس کی آواز اس کے اندر ہی کہیں گھٹ کے رہ گئی۔ کس ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ ڈاکٹر احسان اللہ کے پاس، انہی کی لیب میں ٹیسٹ ہوئے تھے۔ پھر تو شک کی گنجائش بھی نہیں۔ منصور نے مایوسی سے سر ہلایا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ تم کب سے اس کے شکار ہو؟ میری ان سے اتنی تفصیلی بات نہیں ہوئی، میں تو یہ سن کر ہی آواز کھو بیٹھا تھا۔ تم خود سوچو منصور، ایک انسان کو یہ پتہ چلے کہ وہ موت کے دہانے پہ بیٹھا ہے، اور وہ بھی ایک ذلت آمیز موت کے، تو اس کی حالت کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے مجھے دوبارہ آنے کے لیے کہا تھا، لیکن میری ہمت نہ ہو سکی، اور پھر سائرہ بھی چلی گئی، بچے بھی چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا ہوں منصور، بالکل اکیلا۔ تمہیں اتنی جلدی سائرہ سے بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ منصور کا لہجہ اب اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی فائق کے لیے ہمدردی اور خلوص کے بجائے شک و شبہ جھلک رہا تھا۔ میں بس مجھے کچھ سوجا ہی نہیں، میں آخر کس کے سامنے اپنا دکھ ہلکا کرتا؟ کون تھا سائرہ کے سوا؟ وہ نظریں چرانے لگا جیسے واقعی یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہو۔ اس سے پہلے تمہارے ٹیسٹ کب ہوئے تھے؟ منصور نے پھر پوچھا۔ شاید 2.5-3 سال پہلے، ملیشیا جانے سے کچھ ہی ہفتے پہلے۔ تم تو اپنی بہن کو جانتے ہو، وہ ڈاکٹر کی بہن ہی نہیں خود بھی عادی ڈاکٹر ہے، باقاعدگی سے اپنا اور میرا میڈیکل چیک اپ کروانے کی عادی ہے۔ تب سب کچھ ٹھیک تھا، پھر پتہ نہیں کیسے
یعنی میرا شک درست نکلا۔ منصور کی آنکھوں میں شبہ کے رنگ اور گہرے ہوئے۔ یہ روگ تم نے ملیشیا میں لگایا ہے۔ تم ایک سمجھدار ذی ہوش انسان ہوتے ہوئے بھی ایسی غلطی کیسے کر بیٹھے؟ مجھے تم سے اس حماقت کی توقع نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ یعنی تم کہنا چاہتے ہو کہ میں نے جان بوجھ کر… اوہ، تو تم بھی عام لوگوں کی طرح یہ سمجھتے ہو کہ یہ مرض صرف اور صرف بے روی کے باعث ہوتا ہے؟ ایک ڈاکٹر ہونے کے باوجود تم ایسی بات کر رہے ہو؟ امید تو مجھے بھی تم سے یہ نہیں تھی منصور، وہ تعصب سے بولا۔ میں مانتا ہوں اس کی اور بھی بہت سی ٹھوس وجوہات ہیں، لیکن تم ملیشیا سے آ رہے ہو، کسی پسماندہ ملک سے نہیں، جہاں استعمال شدہ سرنج لگنے کا اندیشہ ہو، اور تمہارے ساتھ نہ تو کوئی ایسا حادثہ ہوا تھا، نہ ہی تم اس دوران کبھی بھی اتنے بیمار رہے تھے کہ تمہیں خون دینے یا ڈرپ کے ذریعے انجیکٹ کرنے کی نوبت آتی۔ کم از کم ہم لوگوں کے علم میں تو ایسا نہیں ہے۔ بالفرض اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو ملیشیا جیسے ملک میں ایسی بے احتیاطی کا اندیشہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ممالک میں یہ مرض اسی وجہ سے پھیل رہا ہے کیونکہ بدقسمتی سے ان ممالک میں حفظان صحت کے اصولوں کی خاص پرواہ نہیں کی جاتی، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں ایڈز کے پھیلاؤ کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے۔ بس کرو منصور، فائق کے چہرے پہ یک بہ یک تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ خدا کا واسطہ ہے، تم تو ایسے مت کہو۔ تم میرے سب سے قریبی دوست ہو اور اس عمر سے میرے دوست ہو جس عمر میں بہکنے کا ڈر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیا تمہیں میرے اس دور کی ایسی کوئی بھی بات یاد ہے جس کو بنیاد بنا کر تم مجھ پہ ایسا الزام لگا سکو؟ تم تو گواہ ہو میری شفاف اور بے داغ زندگی کے۔ اب اس عمر میں نے ایسا کیا کرنا تھا، جبکہ میں خود ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ میں اپنی ازدواجی زندگی سے مطمئن ہوں، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے کیا ضرورت ہے ان سب خرافات میں پڑنے کی؟ اس نے اتنے پرزور اور جذباتی انداز میں حوالہ دیا کہ منصور کو ایک ایک کر کے وہ سارے واقعات یاد آنے لگے، کالج کے زمانے کے وہ واقعات جن میں وہ اور اس کے دوسرے شوقین مزاج دوست فائق کو بدو، زاہد، خشک وغیرہ کا خطاب دیا کرتے تھے، کیونکہ اپنی تمام تر شوخی کلنڈر پن کے باوجود وہ صنف نازک سے ایک مخصوص فاصلے پہ رہنا پسند کرتا تھا۔ اسے عورت ذات کی تحقیر کرنا کبھی بھی پسند نہ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی بہن کے لیے آنے والے اس کے رشتے پہ فوراً پسندیدگی ظاہر کر دی تھی، اگرچہ کہ وہ سائرہ کی مزید تعلیم کے حق میں تھا۔ مجھے دکھ اس بات پہ نہیں کہ مجھ پہ انگلی اٹھی، میں ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار تھا۔ پتہ ہے، جب ڈاکٹر احسان نے مجھے یہ منحوس خبر سنائی تو مجھے ہر جانب سے خود پہ پتھر برستے محسوس ہوئے تھے۔ میں گات میں بیٹھی موت سے اتنا خوف زدہ نہیں ہوا جتنا خوف مجھے اس بات سے آیا کہ اب میرے کردار پہ چھینٹے اڑائے جائیں گے۔ دکھ تو مجھے اس بات کا ہے کہ تم جو مجھے سب سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کرتے تھے، تم نے بھی یہ الزام لگاتے ہوئے ایک بار بھی میری صاف ستھری زندگی پہ نظر ڈالنا ضروری نہ سمجھا۔ منصور کو اب شرمندگی ہو رہی تھی۔ مجھے افسوس ہے فائق، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں تمہیں انجانے میں مزید دکھ دے بیٹھا۔ اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ سائرہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن وعدہ نہیں کر سکتا۔ وہ میری بہن ہے فائق، اور میں اسے اس بات پہ مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ ایک HIV پیشنٹ کے ساتھ زندگی گزارے جس میں ہر وقت اس کے بھی متاثر ہونے کا خطرہ رہے گا۔ یقیناً وہ یہ رسک نہیں لینا چاہے گی، اگر تمہاری بے گناہی کا یقین کر بھی لے تب بھی، اور یہ یقین تو تم اس سے دلا سکتے ہو نا، کم از کم اتنا تو۔ بیویاں اس معاملے میں کتنی حساس ہوتی ہیں، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے میں اندازہ کر سکتا ہوں۔ اسے تمہاری بیماری نے اتنا پریشان نہیں کیا جتنا اس بیماری کے نام نے۔ یہ لفظ ایڈز ہے ہی اتنا خوفناک۔ اور ایک بات واضح کر دوں کہ ایڈز ایک الگ مرض ہے اور یقیناً سنگین نوعیت کا، جبکہ HIV پیشنٹ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ لازماً ایڈز کا شکار ہو۔ ہاں، البتہ اس میں HIV پازیٹیو ہونے کا مطلب ہے کہ اس میں وائرس آ چکا ہے اور کسی بھی وقت ایڈز اس کے مدافعتی نظام کو تہس نہس کرتا اس پہ حملہ آور ہو سکتا ہے۔ کسی بھی وقت، مثلاً کتنا وقت ہے میرے پاس؟ یہ تو تمہیں تمہارا ڈاکٹر بہتر طور پہ بتا سکتا تھا۔ تم نے اس خود ساختہ قید سے اپنے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔ تمہیں ڈاکٹر احسان اللہ سے مستقل رابطے اور مشورے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وائرس کو فعال ہونے میں اتنا ہی کم وقت لگتا ہے جتنا کمزور اس جسم کا مدافعتی نظام ہوگا۔ اگر تمہاری عمومی صحت اچھی رہتی ہے اور دواؤں کے ذریعے تمہارے جسم کا مدافعتی نظام مضبوط رہتا ہے تو امکان ہے کہ ایڈز کا حملہ تم پہ 20-25 سال تک نہیں ہوگا۔ مگر عام لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ ان کے نزدیک HIV پازیٹیو ہونے کا مطلب ایڈز میں مبتلا ہونا ہی ہے، اور عام رویہ بھی یہی ہے کہ ایڈز میں مبتلا شخص کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مگر میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ تم ذہن پہ زور دے کر یاد کرو، شاید کبھی تم وہاں بیمار رہے ہو، اسپتال داخل ہوئے ہو، کسی قسم کی کمزوری کی وجہ سے تمہیں ڈرپ یا خون لگا ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ پاکستان کے مقابلے میں میری صحت وہاں زیادہ بہتر رہی ہے۔ وہاں کی آب و ہوا مجھے خاصی موافق آئی تھی۔ یہاں تھا تو اکثر و بیشتر خصوصاً گرمیوں کے موسم میں مجھے ڈائریا ہو جایا کرتا تھا، وہاں تو ایسا بھی کچھ نہیں۔ اچانک بات کرتے کرتے وہ بری طرح چونکا، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔
کیا ہوا؟ منصور نے بے چینی سے سوال کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے کچھ یاد آیا ہے، کچھ ایسا جس سے یہ معمہ حل کرنے میں مدد مل سکتی ہو۔ وہ منصور میں ملائیشیا جانے سے کچھ دن قبل بھی ڈائریا کا شکار ہوا تھا، تمہیں یاد ہوگا۔ اسی کی وجہ سے میں تم لوگوں سے ملنے نہ آ سکا تھا۔ ہاں پھر یہ کہ میں تقریباً 1 رات اور 1 دن ہسپتال رہا تھا، اور اس دوران مجھے ایک نہیں کئی بار ڈرپ لگی تھی۔ انجیکشن بھی اسی کے ذریعے دیے گئے تھے۔ کون سے ہسپتال رہے تھے تم؟ ایکچولی ہسپتال نہیں، یہی ایک پرائیویٹ کلینک تھا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے ملائیشیا جانے سے کچھ ہفتے پہلے جو ٹیسٹ تم نے کروائے تھے وہ ضرور کلیئر تھے، مگر وائرس تم پاکستان سے ہی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ ان گلی محلوں میں کھلنے والی پرائیویٹ کلینکس نے بھی ایڈز، ہیپاٹائٹس اور اس جیسے دوسرے امراض پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تم سائرہ کو بتاؤ، اسے بتاؤ کہ میں بے قصور ہوں، میں ناکردہ جرم کی سزا بھگت رہا ہوں، میری سزا میں اضافہ نہ کرے، وہ لوٹ آئے، مجھے معاف کر دے۔ معافی کیسی فائق؟ منصور تذبذب کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ ایک جانب دوست تھا، دوسری جانب بہن۔ دل اس کی معصومیت اور بے گناہی کو تسلیم کر رہا تھا اور دماغ سائرہ کے حق میں وکالت کر رہا تھا۔ وہ نہ تو فائق کا دل دکھانا چاہتا تھا، نہ ہی اس کی امید توڑنا چاہتا تھا، مگر وہ سائرہ کو جانتے بوجھتے کنویں میں بھی نہیں دھکیل سکتا تھا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ بے شک HIV پازیٹیو پیشنٹ خود کئی سال تک ایڈز کے شکنجے میں جانے سے بچ سکتا ہے، مگر وہ اپنا وائرس کسی دوسرے تک آسانی سے منتقل کر سکتا ہے، اور اس کا خدشہ سب سے زیادہ شریک حیات کو ہو سکتا ہے۔ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے، ایک جائز شرعی رشتہ ہوتے ہوئے کوئی کب تک خود پہ بن باندھ سکتا ہے، مگر ایک بھائی ہونے کے ناطے یہ تلخ حقیقت اسے فائق سے بیان کرتے ہوئے حجاب آ رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کے سوچ رہا تھا کہ فائق اتنی واضح بات خود کیوں نہیں سمجھ رہا۔ اس میں معاف کرنے والی کون سی بات ہے فائق؟ تم نے جان بوجھ کے اپنی زندگی خراب نہیں کی، اتنا تو وہ بھی جانتی ہوگی۔ ہاں، اسے شوق تو لگا ہی ہوگا، اور پھر اس کا دونوں بچوں کا مستقبل تم سے ہی تو وابستہ ہے، تم تک آنے والے چھینٹے ان کی زندگیوں کو بھی داغدار کر سکتے ہیں۔ شاید یہ سب سوچ کر ہی وہ تم سے دور چلی گئی ہو۔ آخر وہ صرف تمہاری بیوی ہی نہیں ہے، ماں بھی ہے، وہ اسی معاشرے کی فرد ہے، اور یہیں پہ اس نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ وہ نہیں چاہتی ہوگی کہ بچوں پہ ان سب باتوں کا اثر ہو۔ نہیں، یہ بات نہیں منصور۔ وہ دراصل کچھ جھجک کر وہ بھی چپ ہو گیا۔ منصور سمجھ گیا جو بات کرتے ہوئے اسے حجاب آڑے آ رہا ہے، فائق کی نوک زبان پہ بھی وہ بات آتے آتے رک رہی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے اپنے دوست کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ تم علاج کے سلسلے میں بالکل کوتاہی مت کرو، کل ہی ڈاکٹر احسان اللہ کے پاس جاؤ۔ میں ایسے بہت سے HIV پازیٹیو افراد کو جانتا ہوں جو اس وائرس کے ساتھ بھی مکمل پرہیز، احتیاط اور علاج کے ساتھ گزشتہ کئی سالوں سے کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت فائق کو امید افزا باتوں کی ہی ضرورت ہے۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ سائرہ کو موم کرنے کی ایک اور کوشش ضرور کرے گا۔ اس سے فائق کی بکھری حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک نارمل اور مکمل زندگی جینے کا پورا حق حاصل ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ وہ بے قصور بھی ہے۔ ہاں، گزار رہے ہوں گے کامیاب زندگی، مگر اپنی فیملی کے ساتھ۔ میں جی کے کیا کروں گا؟ کس لیے لڑوں اس عفریت سے؟ کہاں سے لاؤں جینے کا حوصلہ؟ کس کے لیے؟ منصور، تم میرے دوست ہو، میرا ایک کام کر دو، وعدہ کرو منصور۔ نہیں، میں وعدہ نہیں کر سکتا۔ منصور نے نظریں چرائیں۔ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا، گھبراؤ مت، میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے کو کہہ رہا جو تمہارے لیے ناممکن ہو۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت سائرہ بہت ضدی ہو رہی ہے، لیکن تم اسے اس بات پہ تو رضامند کر سکتے ہو کہ وہ مجھ سے طلاق مت مانگے۔ وہ میرے ساتھ، یعنی ایک ایڈز کے مریض کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، نہ صحیح، یہ اس کا حق ہے۔ وہ بھی ڈرتی ہوگی کہ مگر مجھ سے طلاق مانگ کر وہ مجھے اوروں کی اور اپنی نظر میں گنہگار تو مت ٹھہرائے۔ اب جب میں اپنی بے گناہی ثابت کر سکتا ہوں تو وہ بس اتنا کرے کہ اپنے اور میرے رشتے کو ختم نہ کرے، میرے جیتے جی میرے بچوں کو یتیم مت بنائے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ بس تم اسے اتنا کہہ دو کہ وہ طلاق مت لے، میں اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتا ہوں، وہ میرے ساتھ رہے یا نہ رہے، میرے جیتے رہنے کے لیے یہ آسرا کافی ہوگا کہ وہ اب بھی میری ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ خود غرضی ہے، مگر منصور، جس عذاب میں گرفتار ہونے میں میری کوئی غلطی نہیں، اس عذاب سے نمٹنے کے لیے اتنا سہارا چاہنا میری خود غرضی نہیں، مجبوری ہے۔ مجھے بھی اپنے اندر زندگی کی خواہش بیدار رکھنے کا کوئی بہانہ چاہیے۔ تم سائرہ سے کہنا وہ بے شک میرے گھر مت لوٹے، لیکن میری زندگی سے بھی نہ نکلے، وہ وہیں رہے اپنے میکے میں۔ میں کبھی کبھی اس سے اور بچوں سے ملنے آ جایا کروں گا، بس چند منٹ کے لیے، یا پھر فون پہ رابطہ رکھ لوں گا۔ وہ کسی بچے کی طرح بلک بلک کے اس سے فریاد کر رہا تھا۔ منصور نے اس سے وعدہ کر لیا۔ سائرہ سے بات کرنا بعد کا مرحلہ تھا، پہلے اسے امی اور ابو دونوں کو اعتماد میں لینا تھا۔ اگرچہ وہ ان کو یہ تلخ حقیقت بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ان حالات میں یہ ناگزیر ہو چکا تھا۔ ایڈز، اور وہ بھی فائق کو۔ ہائے میری بچی، کیسے پردہ رکھے ہوئے ہے اس کا، ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا اس بدبخت کے کرتوتوں کے بارے میں، الٹا ہم سب کا برا بھلا صبر سے سنتی رہی۔ ہائے میں کم عقل، بجائے اس کا درد بانٹنے کے اسے اعلان تان کرتی رہی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔
فائق نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ اسے اتنا برا بھلا کہیں۔ منصور کچھ دیر تک تو سنتا رہا کہ ان کی بھڑاس نکل جائے تو وہ اگلی بات کرے، مگر جب وہ فائق کو کوسنے اور بددعائیں دینے پہ اتر آئیں تو اسے ٹوکنا پڑا۔ ضروری نہیں کہ ایڈز کا ہر مریض گنہگار ہو، لوگوں نے تو اسے ایک مرض کے بجائے گالی بنا کر رکھ دیا ہے۔ آپ اس کی حالت دیکھیں ذرا، ایک تو یہ افتاد اس پہ بیوی کا ایسے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینا۔ اگر سائرہ میں ذرا سی بھی انسانیت ہے تو وہ نہیں ہے اس میں انسانیت۔ امی نے بات کاٹ کر تیزی سے کہا، ایسی انسانیت سے وہ بغیر انسانیت کے ہی بلی۔ تم جانتے تو ہو کہ یہ مرض ساتھ رہنے کھانے پینے سے بھی لگ جاتا ہے، چھوت کا مرض ہے یہ، اور تم اس کی وکالت کرنے میرے سامنے کھڑے ہو، اپنی بہن کو جانتے بوجھتے موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایڈز چھوت کا مرض نہیں ہے، اور ایک ساتھ رہنے، ایک ساتھ کھانے پینے، ایک برتن، حتیٰ کہ ایک لباس کو بھی مشترکہ طور پہ استعمال کرنے سے نہیں پھیلتا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں ہرگز سائرہ کو فائق کے ساتھ رہنے پہ مجبور نہیں کر رہا، یہ ان حالات میں اس کا حق بنتا ہے۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ کم از کم فائق کی بے گناہی پہ یقین کر کے اس کے دل کا بوجھ کم تو کر دے، ایک بار اس کا موقف سنے تو صحیح۔ وہ ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہے، اس مرض سے متعلق ہر حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے، پھر کسی عام جذباتی لڑکی کی طرح بیہیو کیوں کر رہی ہے؟ مت جائے وہ وہاں، میں اسے مجبور نہیں کر رہا، بلکہ فائق نے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا، لیکن اتنی جلدی کسی نتیجے پہ بھی نہ پہنچے۔ فی الحال اس کے لیے یہی ایک دھچکا کافی ہے، ایسے میں طلاق کا مطالبہ یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ وہ اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولا، جب آپ کچھ نہیں جانتے تو ایسے فتوے بھی مت دیں۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ان کی آواز اتنی بلند ہو چکی تھی کہ سائرہ اپنے کمرے سے نکلنے پہ مجبور ہو گئی۔ انسانیت کی سطح سے کون گرا ہے یہ آپ نہیں جانتے۔ شدت جذبات سے وہ کپ کپا رہی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں اسے بھی اور تمہیں بھی، وہ میرا دوست رہا ہے سائرہ، تو تمہارا بھی شوہر ہے، کوئی 2-4 دنوں کا ساتھ نہیں ہے۔ حیرت ہے کہ اتنے برسوں کے ساتھ کے بعد بھی تمہارا یقین اتنا کمزور نکلا کہ ایک ہلکے سے جھٹکے سے ڈگمگا گیا۔ وہ تو خود بے گناہ ہے، وہ اس سزا کا مستحق نہیں ہے، اسے اور دکھی مت کرو۔ حیرت ہے آپ کو اس سے ہمدردی ہو رہی ہے، اور وہ بھی اپنے بہن کے مقابلے میں۔ ابا جی آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ بھی تو کچھ کہیں۔ منصور نے انہیں گفتگو میں شریک کرنا چاہا، جو حیرت انگیز طور پہ بہت دیر سے چپ تھے۔ منصور کے مخاطب کرنے پہ انہوں نے گہری سانس بھری اور چھت کی جانب دیکھنے لگے۔ ان کی نظروں سے دکھ جھلک رہا تھا، اور جب وہ بولے تو یہی دکھ ان کے لہجے میں بھی اتر آیا۔ کیا کہوں، کیا یہ کہ کون غلط ہے اور کون درست؟ مگر میں پوچھتا ہوں، ہم یہ سوال ہی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کم از کم یہ موقع اس سوال کا نہیں۔ فائق کوئی غیر نہیں، بیٹی سونپی تھی اسے، اپنے خاندان کا ایک فرد بنایا تھا، اور اس نے پچھلے 8 سالوں سے یہ رشتہ بخوبی نبھایا بھی ہے۔ جیسے پرائی بیٹی کو بہو بنا کر لانے کے بعد وہ اپنی بیٹی کی جگہ لے لیتی ہے، ایسے ہی بیٹی کو خوش اور آباد رکھنے والا تابعدار، خوش اتوار داماد بھی بیٹی کی طرح عزیز ہو جاتا ہے۔ اور وہ داماد، وہ بیٹا اتنی ہولناک بیماری کا شکار ہو گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ مجھے اس غم سے تو نکلنے دو، اس کے بعد دل و دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہوگے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ان کے ان الفاظ پہ ابھی تک زیر لب بڑبڑاتے ہوئے فائق کو برا بھلا سناتی امی بھی چپ سی ہو گئیں۔ تم بھی یہ بھول گئی کلثوم؟ سوچو، اگر خدا نخواستہ تمہاری اپنی کسی اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا تم اس کے ناکردہ گناہوں کی فہرست تیار کرتی، یا اس کی صحت و زندگی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتی؟ سنا تھا کہ عورتوں کے دل شیشے سے ہوتے ہیں، شفاف اور نازک، مگر تمہارا کیسا پتھر کا کلیجہ ہے۔ وہ ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے، اور ہم لوگ اس کے بارے میں اتنی بدترین خبر سننے کے بعد بھی بجائے فکر مند ہونے کے یہ بیکار تبصرے کر رہے ہیں۔ ان کی اس بات نے جہاں امی کا سر جھکا دیا، وہاں سائرہ کو وہ اور بھی خفا کر گئے۔ اب وہ منصور کے ساتھ ساتھ انہیں بھی شوقی نظروں سے دیکھنے لگی۔ بیٹھو سائرہ، کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے اسے باہر نکلتے دیکھ کر روکنا چاہا۔ کیا کروں گی یہاں رک کے، جب کوئی میرا موقف درست ماننے پہ تیار ہی نہیں؟ تم نے اب تک اپنا موقف ثابت ہی کب کیا ہے سائرہ؟ اب تم محض ایک مفروضے کو بنیاد بنا کر اتنا بڑا اور سنگ دلانہ قدم اٹھانا چاہتی ہو؟ منصور نے جواب دیا، کیا بتاؤں میں، اور کیا بتاؤں؟ وہ اس پہ الٹ پڑی۔ سب سے زیادہ غصہ بھائی پہ ہی آ رہا تھا، جو نہ صرف خود فائق کی ہمدردی میں ڈوبا ہوا تھا، بلکہ اپنی جذباتی گفتگو سے ابو کو بھی اپنا ہمنوا بنا چکا تھا۔ کیا اتنا جاننا ضروری نہیں کہ میں ایک HIV مریض کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، وہ بھی تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا پابند نہیں رہا، مگر طلاق اور خلا کی رٹ چھوڑ دو، اس کے پاس جینے کا کوئی بہانہ تو رہنے دو۔ ہاں، اگر اس کا قصور ثابت ہو جاتا، وہ واقعتاً کوئی بدکار شخص ہوتا، تو میں خود تمہیں اس کے ساتھ رہنے نہ دیتا، چاہے وہ اس مرض کا شکار ہوتا یا نہ ہوتا۔ ہاں سائرہ بیٹے، یہ رشتہ اتنا کمزور نہیں۔ تم نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر جان کے اس رشتے پہ رضامندی ظاہر کی تھی۔ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ اچھے وقت میں وفاداری نبھائی جائے اور برے وقت میں آنکھیں پھیر لی جائیں۔ وہ تمہارا شوہر ہے، اور شوہر کے بہت سے حقوق اللہ نے عورت پہ رکھ چھوڑے ہیں۔ اس کا برا وقت چل رہا ہے، ایسے میں اس کا ہاتھ جھٹک کر علیحدہ ہونے پر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی مول لے سکتی ہو۔
تم وہ دن یاد کرو جب اس کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے تمہارے سب حقوق ادا کیے، ہر ممکن خوشی تمہیں مہیا کی، تمہاری اور اپنی اولاد کی خاطر پردیس کاٹا۔ اب مشکل وقت میں اس کا سہارا بننے کی بجائے تم اسے چھوڑ دینا چاہتی ہو۔ نہیں، نہ یہ میری تربیت ہے، نہ اچھی مسلمان بیویوں کا شیوا۔ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ انہوں نے حتمی انداز میں کہہ کے بات ختم کر دی۔ سائرہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر ان کے سامنے احتجاج کو بیکار جانتے ہوئے چپ ہو گئی۔ واپس جاتے ہوئے اس کے انداز میں بے بسی اور جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ کلثوم، بیٹی کو اچھی اقدار سے آگاہ کرنا تمہارا فرض ہے۔ فائق کی جگہ اپنے بیٹے کو اور سائرہ کی جگہ بہو کو رکھ کے سوچو، کیا تب بھی تم اس کا ساتھ دیتی؟ اس شفاف سوال پہ وہ کانپ اٹھی۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ناگہانی آفت ہے۔ فائق پہ مجھے اتنا ہی اعتبار ہے جتنا منصور پر۔ اگر خدا نخواستہ وہ خود ذمہ دار ہوتا اس عذاب کا، تب شاید میں بھی سائرہ کے حق میں فیصلہ دیتا، لیکن سائرہ کے پاس بھی کوئی وجہ نہیں ہے اس قصوروار ثابت کرنے کی۔ اسے کہو عقل سے کام لے۔ مجھے فائق کی حکمت عملی پسند آئی ہے۔ بے شک سائرہ بچوں کے ساتھ یہاں رہے جب تک جی چاہے رہے، مگر فائق سے نہ تو رشتہ ختم کرے نہ ہی رابطہ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے خیالات میں خود بخود نرمی پیدا ہو جائے گی۔ اسے اس بات پہ رضامند کرنا تمہارا کام ہے۔ انہوں نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ کام کتنا دشوار ہے۔ سائرہ کو ہرٹ کا اتنا پکا انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں پایا تھا۔ میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ آج پھر فائق کا فون آیا تھا۔ وہ سائرہ سے صرف ایک بار بات کرنے کا خواہشمند تھا، مگر وہ راضی نہیں تھی۔ سن تو لو، کہنا کیا چاہتا ہے؟ امی نے اصرار کیا۔ میں جانتی ہوں اسے کیا کہنا ہے۔ سائرہ نے بے حسی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ بیٹی، اتنا تن تنا اچھا نہیں۔ وہ قسمیں اٹھا رہا ہے کہ وہ گنہگار نہیں۔ اس نے اپنے مرحوم والدین کی قسم بھی اٹھائی ہے، اپنے معصوم بچوں کی بھی، اور وہ تو قرآن تک اٹھانے پہ تیار ہے۔ اس کی بیماری کی نوعیت کی وجہ سے تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ بات عقل تسلیم کرتی ہے۔ تمہارے ان خدشات کو تو تمہارے ابا اور بھائی بھی بجا مانتے ہیں، مگر فائق سے اتنی نفرت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی اتنی تحقیر کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا؟ آخر وہ تمہارا شوہر ہے، تم مان کیوں نہیں لیتی کہ وہ بے قصور ہے؟ شاید تمہاری اسی بات سے اسے قرار آ جائے۔ بار بار فون کر رہا ہے، کرتا رہے، میری بلا سے عمر بھر کرتا رہے، کھاتا رہے قسمیں اپنی پاک دامنی کی۔ مجھے یقین نہیں کرنا تو بس نہیں کرنا۔ بڑی حد ہے ہٹ درمی اور سنگ دلی کی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے اٹھ گئی اور منصور سے کہہ دیا کہ وہ بات کرنے پہ آمادہ نہیں۔ منصور ریسیور ہاتھ میں لیے انتظار کر رہا تھا۔ اسے نئے سرے سے سائرہ پہ تاؤ آیا، مگر ضبط سے کام لیتے ہوئے اس نے فائق سے بہانہ بنایا۔ وہ شاید سو گئی ہے۔ طفل تسلیاں مت دو دوست، میں جانتا ہوں کہ وہ میری آواز تک سننے پہ تیار نہیں، مگر اسے تیار کرو، اسے مناؤ، اسے یاد دلاؤ کہ اس کا ظرف اور اس کا دل کتنا بڑا ہے۔ وہ ہمیشہ میری خطائیں معاف کرتی آئی ہے، ہمیشہ میری کوتاہیاں درگزر کرتی آئی ہے۔ بہت بڑا دل ہے اس کا، اور اس دل میں بے حد و بے حساب محبت اور گداز بھی بھرا ہے۔ اسے یہ سب یاد دلاؤ منصور، اس سے کہو فائق اب بھی تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکے بیٹھا ہے اور ایک ہی بات دہرا رہا ہے، بس آخری بار سائرہ، آخری بار، آئندہ نہیں۔ مجھے پتا ہے وہ مان جائے گی۔ اس سے کہنا اس بار بھی اپنا دل موم کر لے، اس بار بھی میرا قصور نظر انداز کر دے، معاف کر دے مجھے۔ اگر تم یوں ہی معذرت خواہانہ رویہ اپنائے رہو گے تو وہ اور پھیلے گی۔ ایک ہم ہیں کہ اسے تمہاری بے گناہی بلکہ مظلومیت کا یقین دلا دلا کر ہلکان ہو رہے ہیں، اور ایک تم ہو کہ معافیا مانگ مانگ کے اس کا شک اور پختہ کر رہے ہو۔ میں ایک بار پھر کوشش کرتا ہوں، بلکہ ایسا کرتا ہوں، پہلے تمہاری بھابھی کو اس کے پاس بھیجتا ہوں۔ میں بھائی ہوں، اس کا بہت سی باتیں ایسی ہیں جو لحاظ کی وجہ سے ہمارے مابین انکہی رہ جاتی ہیں۔ زوبیہ سے اس کی دوستی اور بے تکلفی ہے، وہ زیادہ مؤثر اور بہتر انداز سے اس کے خدشات دور کر سکتی ہے۔ ویسے بھی زوبیہ کو کنونس کرنا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ پھر ضرورت پڑی تو میں بات کروں گا، اور اب تم فون مت کرنا، میں خود تمہیں کال کرتا ہوں کسی اچھی خبر کے ساتھ۔ اس نے فائق کو تسلی دے کر فون رکھا اور زوبیہ سے تفصیلی بات کی۔ فی الحال میں اتنا کر سکتی ہوں کہ اسے فون پہ فائق سے بات کرنے پہ تیار کر لوں، اس سے زیادہ وہ زور ڈالنا مناسب نہیں ہوگا۔ یہ بھی غنیمت ہوگا، وہ غریب ہلکان ہو رہا ہے، اس کے پاؤں تک پڑنے پہ تیار ہے۔ جب تک یہ لڑکی اس سے بات نہیں کرے گی اور اپنا طلاق کا فیصلہ واپس نہیں لے گی، وہ اپنا علاج نہیں کروائے گا۔ یہ قسم اٹھا چکا ہے وہ، کم از کم انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہی سائرہ مان جائے۔ زوبیہ بڑی امیدیں لے کر سائرہ سے بات کرنے گئی تھی۔ نند بھابھی کا رشتہ ہونے کے باوجود وہ دونوں میں ذہنی ہمآہنگی اور دوستی مثالی تھی۔ بھابھی آپ بھی؟ سائرہ سر تھام کے رہ گئی۔ مجھے امید تھی کہ کم از کم آپ تو مجھے سمجھیں گی، مگر جب آپ میں سے کوئی حقیقت نہیں جانتا تو مجھے مجبور کیوں کیا جا رہا ہے؟
حقیقت تو تم بھی نہیں جانتی۔ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ فائق کو یہ مرض اس کی بے روی کی وجہ سے لگا ہے؟ ہمارے پاس تو اس کی سچائی پہ یقین کرنے کے لیے اس کے گزرے ماہ و سال ہیں جو اس کے کردار کے ستھرے ہونے کی تاکید کرتے ہیں۔ وہ کچھ بھی کر لے میں یقین نہیں کروں گی، اس نے پتریلے لہجے میں کہا۔ زوبیہ بھی اس بات پہ ایسے ہی جھنجھلا گئی جیسے منصور اور امی جھنجھلا جاتے تھے۔ کوئی وجہ بھی تو ہو، تمہیں اس کے پاس جانے کے لیے کوئی مجبور نہیں کر رہا، نہ تم ہم پہ بوجھ ہو، نہ ہم میں سے کوئی بھی تمہارا دشمن ہے جو زبردستی تمہیں اس کے ساتھ رہنے پہ مجبور کرے گا۔ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے مجھے مکمل احساس ہے کہ ایک ایڈز کے مریض کے ساتھ ایک ہی چھت تلے، ایک ہی چار دیواری میں اور اس نازک رشتے کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے، لیکن منصور چاہتے ہیں کہ تم صرف اتنی رعایت برت لو فائق کے ساتھ کہ اس سے فی الحال علیحدگی اختیار نہ کرو۔ ابھی اس کا موقع دو، اسے علاج کی ضرورت ہے، بروقت علاج کی، اور محض تمہاری ناراضی کی وجہ سے وہ اپنا علاج نہیں کروا رہا۔ تم ایک بار اس سے نرمی سے بات کر لو، اس کی بات کا یقین کر لو۔ نہیں کرواتا علاج تو بے شک مت کروائے، میری ذمہ داری نہیں ہے یہ، مگر میں بات نہیں کروں گی، اس بار تو ہرگز نہیں۔ وہ شوہر ہے تمہارا۔ زوبیہ کو شدید دکھ ہوا۔ وہ سائرہ کو بہت حساس سمجھتی تھی، مگر اب اس کی بے حسی اسے ایک افسوسناک حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ تم کتنی بدل گئی ہو سائرہ، تم ایسی کٹھور تو کبھی نہ تھی۔ تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ بس کیجیے بھابی، جسے دیکھو وہ مجھے میرے فرائض اور شوہر کے حقوق یاد دلا رہا ہے۔ میں کچھ نہیں کرنا چاہتی سوائے اس ایک بات کے۔ کس بات کے؟ زوبیہ چونکی تھی۔ مجھے پہلے بھی کئی بار لگا ہے کہ تم کچھ چھپا رہی ہو۔ مجھے بتاؤ سائرہ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ آپ میری مدد کرنا چاہتی ہیں تو بس اتنا کیجیے کہ ابا جی اور منصور بھائی کو کہہ دیں مجھ پہ فائق سے مصالحت کرنے کے لیے دباؤ مت ڈالیں۔ میں ایسا مر کر بھی نہیں کروں گی۔ میرا شک یقین میں بدل رہا ہے سائرہ، مجھے کئی بار ایسا محسوس ہوا جیسے تمہارے دل میں اس بات کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ تم صرف فائق کی بیماری کی وجہ سے اس سے گریزہ نہیں ہو، کوئی اور وجہ بھی ہے۔ ہاں ہے وجہ، وہ بھی اس کانٹے کو دل میں پیوست کیے ہوئے اب درد سے نڈال ہونے لگی تھی۔ ہر کوئی مجھے مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، میرے اپنے والدین، میرے بھائی بھابھی بہنیں، سب کے نزدیک میں پتھر دل ہوں، فائق کے ساتھ سختی سے پیش آ رہی ہوں، مگر میرا کہنا ہے کہ وہ اسی کا مستحق ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ کا۔ اسی وقت منصور نے بھی سائرہ سے بات کرنے کے لیے آنا چاہا۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے زوبیہ کا انتظار کر رہا تھا، پھر اسے لگا کہ اسے بھی اندر جانا چاہیے، مگر کمرے کے ادھ کھلے دروازے پہ وہ رک جانے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ ابا جی کے نزدیک میں ایک مثالی مشرقی اور مسلمان بیوی نہیں ہوں، کیونکہ میں نے مشکل وقت میں شوہر کا ساتھ دینے کے بجائے اپنا راستہ الگ کر لیا ہے۔ منصور بھائی کا کہنا ہے کہ اتنے برسوں کے ساتھ کے بعد بھی میں فائق کو سمجھ نہیں پائی اور اس کی بے گناہی پہ یقین نہیں کر رہی۔ امی کے نزدیک میں ایک بیمار اور مظلوم شخص کے دکھوں میں اضافہ کر رہی ہوں اس کی قسموں کو جھٹلا کر، مگر بھابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یقین کرنے کی نوبت تو تب آتی جب میرا اس پہ اعتبار ڈگمگاتا۔ مجھے ان کی پارسائی پہ یقین کرنے کے لیے ان کی کسی قسم کی قسموں یا گواہیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ جب انہوں نے مجھے اپنے HIV پازیٹیو ہونے کے بارے میں بتایا تو میرے سر پہ جیسے ساتوں آسمان گر پڑے تھے، میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی تھی، لیکن اس اذیت ناک کیفیت میں بھی ایک بار بھی میرے دل میں وہ خیال نہیں آیا۔ مجھے تب بھی یقین تھا کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہوئے ہیں، اس کے لیے مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہ تھی، اور جس وفاداری اور ایثار کے سبق آج ابا جی مجھے پڑھانا چاہ رہے تھے وہ مجھے تب بھی یاد تھے۔ پتہ ہے بھابھی، فائق مجھے یہ خبر دینے کے بعد کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، بس کچھ لمحوں کے لیے، اور میرے لیے یہ چند لمحے بھی بہت تھے۔ عورت اپنی آئندہ زندگی کا مکمل خاکہ چند لمحوں میں بھی کھینچ سکتی ہے، ایک پورا جہاں تعمیر کرنے کے لیے اسے ایک پل کافی ہوتا ہے۔ میں نے بھی اسی ایک پل میں بہت کچھ سوچ لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا مجھے کس طرح فائق کو دلاسا دینا ہے، کیسے ان کا سہارا بننا ہے، کیسے ان کے اندر امید اور حوصلہ جگانا ہے، کیسے زمانے کی اٹھتی انگلیوں کے آگے ان کی ڈھال بننا ہے، کیسے انہیں ایڈز کے افریت کے شکنجے سے کامیابی کے ساتھ کھینچ کر لانا ہے۔ میں یہ سب سوچ رہی تھی اور فائق نے صرف ایک ہی بات سوچی۔ سائرہ نے سر اٹھا کے زوبیہ کو دیکھا جو متجسس نظروں سے اس کے آنسوؤں سے بھرے چہرے کو تک رہی تھی۔ فائق نے کہا۔ سائرہ نے اپنا خشک ہوتا حلق تر کیا کہ یہ 2 سال انہوں نے مکمل پارسائی کے ساتھ گزارے ہیں، کسی بھی عورت کا گزر تک نہیں ہوا ان کی زندگی میں۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ فائق آپ یہ مت کہیں، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، میں جانتی ہوں ایمان کی حد تک مجھے آپ پہ اعتماد ہے، مگر بھابھی فائق نے مجھے یہ کہنے کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ اپنی کہتے رہے، نہ ان 2 سالوں میں نہ اس سے پہلے کبھی بھی میرا تعلق کسی اور سے نہیں رہا سوائے اس جائز شرعی تعلق کے جو تم سے وابستہ ہے۔ میں نے ایک بار پھر ان کے بیان کی تصدیق کرنا چاہی، لیکن انہوں نے کہا بھابھی کہ اگر یہ مرض اسی وجہ سے حملہ آور ہوتا ہے تو ضرور یہ مرض ان تک میری وجہ سے آیا ہوگا۔ کیا؟ زوبیہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ دروازے کے باہر کھڑے منصور کے قدم بھی ڈگمگا گئے۔ اندر سے سائرہ کی دبی دبی سسکیوں کی آوازیں ابھر رہی تھی۔ وہ مجھ پہ شک کر رہے تھے، میں نے ان سے ایک سوال تک نہیں کیا تھا اور وہ مجھ سے سوال پہ سوال کر رہے تھے، میرے شب و روز کا حساب مانگ رہے تھے۔ ایسا کرتے ہوئے انہیں میرے ساتھ گزارے 8 برس یاد نہ رہے، میری وفائیں، میری پارسائی یاد نہ رہی، تو اب میں کس لیے خیال رکھوں ان کا؟ تم نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟
کیا بتاتی اور کیسے بتاتی؟ ایک بھائی کے سامنے کیسے کہتی کہ اس کی بہن پہ اس کے شوہر نے الزام لگایا ہے کہ وہ پارسا نہیں ہے؟ میں مر نہ جاتی یہ سب کہتے ہوئے، اور میرے ماں باپ نہ مر جاتے یہ سن کر؟ میں آپ کو کیا بتاؤں بھابھی، مجھ پہ کیا گزری تھی، میں کتنی دیر تو یقین تک نہ کر سکی کہ یہ سب فائق نے کہا ہے، اور وہ بھی مجھ سے۔ کیا صدمے سے ان کا دماغ الٹ گیا تھا؟ مگر نہیں، وہ پورے ہوش و حواس میں تھے۔ حواس تو میرے شل ہو گئے تھے۔ وہ اسی شام مجھے ٹیسٹ کروانے لے گئے، اور اگلے دن جب رپورٹس نیگیٹو آئیں تب میرے حواس واپس لوٹے۔ اب وہ شرمندہ نظر آ رہے تھے، مگر کیا یہ شرمندگی اس ذلت کا ازالہ کر سکتی ہے بھابھی جو میں نے سہی؟ نہیں، میں یہ غلطی معاف نہیں کر سکتی۔ مجھے اس شخص پہ ترس نہیں آتا، آ بھی نہیں سکتا۔ ہاں ہوگا وہ بے قصور، مگر میں اس کا اقرار نہ اس کے سامنے کروں گی نہ کسی کے سامنے۔ کیوں میں یقین کروں اس کی قسموں کا؟ کیوں اسے ہلکا پھلکا کروں جس نے محض ایک کمزور لمحے میں مجھ سے میرا نسوانی غرور چھین لیا؟ تڑپنے دیں اسے، یہ مرض ضرور اسے بغیر کسی گناہ یا لغزش کے ملا ہوگا، مگر جو سزا میں دے رہی ہوں وہ بالکل جائز ہے۔ اس کا وہ گناہ اتنا ہی بڑا تھا، زبیہ کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، اور منصور کے پاس وہاں رکنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ وہ دبے پاؤں لوٹ گیا۔ اس نے فائق سے کہا تھا کہ وہ خود اسے فون کرے گا، اسی لیے اب وہ اس کا نمبر ملا رہا تھا۔ منصور بول رہا ہوں۔ نہیں فائق، مجھے افسوس ہے، میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں رکھائی تھی۔ تمہیں خلا کے کاغذات جلد مل جائیں گے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔